جنرل عبدالرازق اچکزئی جو کہ کندہار پولیس چیف تھے کو طالبان کے خلاف کندہار میں ایک مضبوط مخالف کے طور پر اس کو جانا جاتا تھا۔ چند دن پہلے گورنر ہاؤس کے کمپاؤنڈ میں انہیں امریکی افواج اور افغان افواج کی موجودگی میں ان کی سیکیورٹی کے حصار میں گورنر کے سیکیورٹی گارڈ نے ان کو بے دردی سے قتل کیا۔ فطری بات ہے کہ اس سے افغان عوام میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ افغان عوام کی طرف سے چند سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں، اور ان کی جواب جو ہے ان کا جواب امریکی حکومت اور افغان حکومت کو دینا پڑے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وقوع کے روز گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی جو تھی وہ امریکی افواج کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ یہ ایک پروٹوکول ہے کہ جہاں پہ امریکی کمانڈر جاتا ہے یا ہائی سیکیورٹی پولیٹیکل آفیشل جاتا ہے تو وہاں پہ امریکہ خود سیکیورٹی کو اپنے حصے اس میں لیتا ہے، ہاتھ میں لیتا ہے، کیونکہ یہ جو گرین آن بلو کے جو مسلسل واقعات تھے ان کی وجہ سے وہ افغان فوج پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے۔ دوسرا سوال یہ ہے سامنے آیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقوع کے روز جنرل رازق اور امریکی جو حکام تھے ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، اور رازق میٹنگ چھوڑ کے کچھ دیر کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ ابھی افغان عوام جو سوال پوچھتے ہیں عام آدمی وہ یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے جتنے CCTV تھے ان کے فوٹیج اب تک سامنے کیوں نہیں لائے گئے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں ریکارڈنگ ہوئی ہوگی اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ شوٹر نے اگر واقعی وہ طالبان کا پلانٹڈ بندہ تھا، اس نے ملر کے بجائے جنرل رازق کو کیوں نشانہ بنایا۔ اب بجائے ان سوالات کے جوابات دینے کے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے تو دوسرے ہی دن اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگایا اور کہا کہ جو دہشت گرد تھے وہ باہر سے آئے تھے۔ ابھی ظاہری بات ہے افغان فوج کا بندہ تھا، وہاں پہ بھرتی ہوا تھا، ٹریننگ حاصل کی تھی، اس نے کیا، طالبان نے اگر مانا بھی ہے پھر بھی انویسٹیگیشن تو ضروری ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات، اور وہ اس لیے کہ شاید اشرف غنی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ میں اگر پاکستان پہ الزام لگاؤں تو افغان عوام کو گزشتہ کئی سالوں سے ان کو اس طرح بیوقوف بھی بنایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ رسپانسبلٹی خود لے، یہ ایسی بات ہے کہ سارا کام پاکستان کر رہا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ کہ دوسرے دن اگلے دن امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہے مائک پامپیو، اس نے بھی وہی پرانا الزام دہرایا کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے جنوب میں سرحد پار سے جو دہشت گرد آتے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ ابھی یہ سمپل بات ہے کہ افغان عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ تحقیقات کرے اور ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں امریکی کردار کے حوالے سے اس کا جواب دے۔ سکویئرلی آپ نے پاکستان پہ الزام لگایا، اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوا، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ امریکی حکام اس قسم کے بیان دیں، ہمیشہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ دھمکیاں، اس قسم کی دھمکیاں جو ہے وہ دیتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دفعہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران پہ بھی الزام لگایا کہ وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے اوپنلی، اور ساتھ ہی ایران کے کچھ عہدیدار جو ہے ان کو دہشت گردوں کے لسٹ میں ڈالا ہے افغان طالبان کے ساتھ، کیونکہ کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے افغان حکومت کے خلاف لڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یا کسی دوسرے ملک پہ الزام لگانے سے پہلے امریکہ کو جو اپنی ان کی ناکامی ہے یا افغان حکومت کی ناکامی ہے، یہ کسی دور دراز علاقے میں نہیں ہوا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کس نے کیا، یہ گورنر ہاؤس کمپاؤنڈ میں ہوا ہے، وہاں پہ CCTV فوٹیج تھے، امریکی فوج وہاں پہ موجود تھی۔ اس کا جواب میرے خیال میں افغان عوام کا حق ہے کہ وہ امریکہ سے پوچھے۔ دوسری بات، ایک تو CCTV فوٹیج، دوسری جو سرکاری ٹیلی ویژن کا جو کیمرہ مین تھا جو اس وقت بدقسمتی سے شہید بھی ہوا ہے، سنا ہے کہ وہ بھی ریکارڈنگ کر رہا تھا، اور وہی کیمرہ بھی غائب ہے۔ اس میں جو ریکارڈنگ ہوا ہے کہ کیسے ملر جب باہر آئے رازق کے ساتھ، دونوں اکٹھے کھڑے ہیں، تو کیسے شوٹر نے بجائے اس کے اگر وہ واقعی طالبان کا پلانٹڈ بندہ تھا تو ان کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ تو امریکی جنرل اسکاٹ ملر ہونا چاہیے تھا، اس نے سب کو چھوڑ کے کیوں صرف واقعی جنرل رازق کو اس کو نشانہ بنایا۔ افغان عوام ایک اور سوال بھی پوچھنے میں حق بجانب ہے،
زلمے خلیلزاد نے جو طالبان سے ملاقاتیں کی تھیں، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے کہ جب وہ واپس کابل آئے تو اس نے اشرف غنی کو اعتماد میں نہیں لیا بلکہ ملاقات سے انکار بھی کیا۔ تو بعد میں ان کو پتہ چلا جب طالبان کے سپوکس پرسن نے کہا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے اور بات چیت جاری رہے گی، تو اس سے ان کو پتہ چلا کہ امریکہ ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہے اور افغان حکومت کو سائٹ بھی کیا ہے۔ ایک سوال جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ زلمے خلیلزاد نے طالبان کا ایک دیرینہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے یا جو مطالبہ ہے یا امریکی چاہتے بھی ہے کہ بجائے اس کے کسی دوسرے ملک کو جائے، افغانستان میں ان کو ایک ایسا خطہ دیا جائے جہاں پہ وہ آزادی سے رہ سکے، ان کی فیملیز، اور وہ حکومت کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ ظاہری بات ہے قندھار ان کے لیے سب سے برتھ پلیس بھی ہے، ایک مقدس ان کے لیے صوبہ ہے۔ تو یہ واقعی یہ جو رپورٹس آ رہے ہیں کہ امریکہ نے طالبان کو قندھار میں سیٹل کرنے کے حوالے سے کچھ وعدے یا وعید کیے ہیں، ابھی افغان لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ زلمے خلیلزاد بتائے کہ واقعی ایسا کچھ ہے، اور اس کے لیے یہ بات کہ جب تک جنرل رازق جیسا ایک بہادر کمانڈر وہاں پہ موجود تھا تو اس کو واقعی راستے سے ہٹانے کے لیے، تاکہ کل اگر طالبان کے ساتھ اس قسم کی بات چیت ہو تو ان کا ہٹانا ضروری تھا، اور اس کو اس لیے ہٹایا گیا ہے تاکہ طالبان کو مستقبل میں قندھار میں ان کو سیٹل کیا جا سکے۔ اور واقعی یہ پرسیپشن جو تھی کہ جنرل رازق کی موجودگی میں یہ مطالبہ کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا تھا، اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی باتیں اسی دن جب ملر آئے تھے تو انہی باتوں میں یا ان کے جو ریفرنس میں کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی جس پہ جنرل رازق نے انکار کیا تھا۔ ابھی الزامات کے بجائے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، مزید افغان عوام کو یا ریجن کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے بجائے امریکی حکام کو اپنی 17 سالہ ناکامیاں اور افغان حکومت کے ساتھ یا افغان حکومت کی ناکامیاں ان کو چھپانے کے بجائے، الزامات کے بجائے، افغان مسئلے کو مزید خراب کرنے کے بجائے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ دور پہاڑوں میں نہیں ہوا ہے، گورنر ہاؤس کی کمپاؤنڈ میں ہوا ہے، امریکی فوج کے حصار میں ہوا ہے، اور اگر طالبان نے کیا ہے تو امریکی اور باقی کیوں بچ گئے ہیں، کیوں صرف رازق جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔